پابند سلاسل از قلم مرجان کتب تیسری قسط۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں صرف انٹیریئر کی ٹیم چاہیے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کمال انٹیریئر پہنچی تھی اور اب آفس میں بیٹھ کر اس کا ضبط کبھی بھی رخصت ہو سکتا تھا۔ کمال صاحب، میرے ساتھ بزنس تبھی ہو سکتا ہے جب غیر جانبدار رہ کر کام کیا جائے۔ اس کمینے کی کمینی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے اس نے آخری بار اپنی وہی بات رکھی۔ میری بھی ٹرمز واضح ہیں میزاب، اگر ہم بزنس کے ساتھ لائف پارٹنر بھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میزاب تمکنت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الرحمت کو آپ کے ساتھ بزنس کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ ڈیل کبھی نہیں ہوگی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ تیز قدموں سے دروازے تک آئی، تبھی مسکراتا زر کمال بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ آپ بزنس ڈیل کو لے کر اتنا جذباتی ہو جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آخر اس ڈیل سے بزنجو اور کمال فیملی کے بہت مفاد جڑے ہیں۔ وہ میزاب کی بے بسی سے بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ پلٹ کر کوئی جواب دیے بغیر میزاب نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دروازے سے چند قدم دور کھڑے عباس نے چہرہ پھیر کر دیکھا اور پھر ٹھٹک کر اس تک آیا، جس کا چہرہ شدید تیش سے تمتما رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے مس رحمت؟ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی آگے بڑھی، اس کے پیچھے آتے عباس نے آہستگی سے پوچھا۔ میزاب اس کا جواب کیا دیتی، بے چینی سے ہاتھ مسل کر آگے چلنے لگی۔ اس ڈیل کے حق میں ہاشم بزنجو 2 مہینوں سے تھے اور اس نے 2 منٹ میں ختم کر دی تھی۔ اسے گھر میں ہونے والے تماشے کی پرواہ نہیں تھی، مگر ہاشم بزنجو کو مایوس و ناگزیر حالات میں بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خاموشی پر عباس نے مزید کچھ پوچھے بغیر آگے بڑھ کر لفٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اندر آتی میزاب نے جس طرح بے دم ہو کر لفٹ کی ریلنگ کو تھاما، عباس نے چونک کر بغور اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر رخ دروازے کی جانب پھیر لیا۔ لفٹ بند ہوئی اور میزاب یوں ہی خالی دماغ لیے سوچنے لگی۔ اسے پروفیشنل لوگوں کو ڈیل کرنے کے 1000 طریقے آتے تھے، مگر ایسے گھٹیا اور اپنی پٹری سے اتر آنے والے لوگوں کے وہ کبھی منہ لگنا پسند نہیں کرتی تھی۔ تبھی اس نے اپنے بزنس سرکل اور ورک پلیس میں یہ تاثر اور سوچ عام کر رکھی تھی، اور تبھی کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی میزاب رحمت سے بزنس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کی۔ مگر کچھ لوگ بزنس میں آ کر بھی نہیں سدھرتے۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر عباس نے سائڈ پہ ہو کے اس کو رستہ دیا اور پارکنگ لاٹ میں آ کر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی ریورس کی اور کمال انٹیریئر کی بلڈنگ سے نکال لے گیا۔ سیاہ گاڑی تیزی سے مین شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ آفس لے جانے کے بجائے گاڑی کم رش والی سڑک پر موڑ کر چلاتے ہوئے پچھلی سائڈ کا شیشہ تھوڑا سا کھول کر اس نے میزاب کو چونکا دیا۔ اپنی سوچوں کو چٹک کر میزاب نے باہر اترے خوبصورت موسم کو دیکھا اور پھر چہرے پر پڑتی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا پر آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا تھکتے اعصاب کو پرسکون کر کے رگوں پے میں طمانت بھر رہی تھی۔ تبھی آدھے گھنٹے بعد سوچوں کو یکجا کر کے سنبھل کر بیٹھی۔ گاڑی کو یوں ہی بے مقصد دوڑتے دیکھ کر اس نے ایک نظر عباس کی پشت کو دیکھا۔ گھر ڈراپ کر دیں مجھے، اسے ابھی آفس میں ضروری کام تھا، مگر جانتی تھی کہ ضد کمال نے ذکی کو کال کر کے کسرے بزنجوں پر قیامت ڈھا دی ہوگی۔ امینہ کاشف اور رفت شیراز اس کی خون کی پیاسی ہوں گی، مگر اسے دادا کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا تھا۔ عباس نے گاڑی کا رخ کسرے بزنجوں کی جانب کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ قصر سامنے تھا، جہاں عباس جانثار کے دشمنوں کی رہائش تھی۔ سب منفی سوچوں کو لگام ڈال کر اس نے ہارن دیا۔ دروازے واہ ہونے پر گاڑی اندر لا کر کھڑی کرتے ہوئے اس کو بھی اندر ہی آنا تھا، کیونکہ اس کی رہائش بھی سیکیورٹی چیف کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی میزاب نے باہر قدم رکھ کر طوفان سے پہلے والی خاموشی کو دیکھا اور پھر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ عباس جانثار اس سے 2 قدم سائڈ پر چل رہا تھا، تبھی بھاری شیشے کا مرتبان سائڈ ہال سے لہراتا ہوا آیا اور اس سے پہلے کہ میزاب کے سر کے چیتھڑے اڑتے، عباس نے بر وقت میزاب کو دونوں شانوں سے تھام کر تیزی سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اپنے شانے سے آ لگتی عورت کے ٹھیک ہونے کا تعین کر کے اس نے سائڈ پر دیکھا، جبکہ اتنی زور سے مرتبان کے پاش ہونے پر بھی میزاب کا دل نہ دہلا نہ لرزا۔ یہ رفت شیراز کو دیکھ کر اس نے بامشکل اپنے طیش پر قابو پایا۔ سامنے کھڑی کینہ توز نظروں سے دیکھتی اسی عورت کا ہاتھ عباس نے ہسپتال میں اپنے گریبان تک پہنچنے سے پہلے ناگواری سے جھٹک دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جانثار، میزاب کی نرمی سے اس کی جانب نیم رخ کر کے کہنے پر عباس آہستگی سے اس کے شانے چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپا؟ امینہ کاشف اس زوردار آواز پر تیز قدموں سے باہر بھاگ کر آئیں۔ میں آج اس کا قتل کر دوں گی۔ ان کے تیز لہجے پر عباس نے ایک نظر میزاب کے سپاٹ تاثرات کو دیکھا۔ بابا جان گھر پر ہیں آپا، امینہ کاشف نے ان کو سمجھانا چاہا، مگر رفت شیراز کو کون روک سکتا تھا؟ تو بابا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس سانپ کو آستین میں پال رہے ہیں۔ ان کی چیخ پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ اپنے کمرے سے تقی اور زوبیہ بھی اس شور پر باہر نکل آئے۔ پھپھو! ہال میں کام کرتے ملازمین کو دیکھ کر زوبیہ تیزی سے ان تک آئی، مگر انہوں نے زوبیہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ یہاں کام کرنے والوں کے لیے کون سا کوئی نئی اور ڈھکی چھپی بات تھی؟ تم مجھے روکنے کے بجائے اس کمبخت سے پوچھو کہ کیا چاہتی ہے یہ۔ ان کے پھر سے چلانے پر میزاب نے ناگواری سے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا۔
चिल्लाने की जरूरत नहीं है रिफत फूफो, मैं आपसे ज्यादा ऊंचा चिल्ला सकती हूँ। उसकी ठंडी ठार आवाज में मुकाबिल को जलाकर बसम कर देने वाला इत्मीनान था। तभी अमीना काशिफ को आगे बढ़ना पड़ा। जाहिर है रिफत शिराज उनके बेटे के लिए लड़ रही थी। तुम बाबा को कहकर तुम्हारे तो मैं पर कटवाती हूँ। मुठियां भेज कर खड़ी रिफत बेगम का बस नहीं चल रहा था, वरना मिजाब का मुंह नोच लेती। तभी अमीना काशिफ ने कहकर उनको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेरी तराश खराश के बजाय अपने बेटे को लगाम डालें, जो हर घटिया शख्स से कारोबारी मरासिम बढ़ाता है। इस घर में रहकर उसने सब कुछ सीख लिया था, नहीं सीखा था तो दब जाना, तजलील पर जवाब ना देना। छोटी मोटी बातों पर मिजाब खामोश रहती थी, मगर उनके तजलील भरे लहजे पर वो किसी सूरत समझौता नहीं कर सकती थी। उस जवाब पर जहाँ ज़ोबिया ने अपना माथा पीट कर माँ के सुर्ख होते चेहरे को देखा, वहीं अब्बास जानिसार उभरने को बेताब मुस्कुराहट दबाकर साइड राहदारी की जानिब बढ़ गया, जहाँ सिक्योरिटी चीफ की रिहाइश थी। उसे इस निजी मसले में नहीं खड़ा होना था। वो औरत मजबूत थी और सब अकेले हैंडल कर सकती थी, यहाँ तक के खानदानी सियासत भी। इन लफाजी जंगों में उसे तहफ़्फ़ुज़ दरकार नहीं था। तुम्हारी शादी तो मैंने ज़िद कमाल से ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। रिफत शिराज के इंतकामी अंदाज कम से कम मिजाब खातिर में नहीं ला सकती थी। क्यों आप लोग सबके सामने तमाशा लगाए रखती हैं? तकी बेजारी से कहकर अपने कमरे में वापस चला गया और उसके पीछे ज़ूबिया भी। उन दोनों के जाते ही मिजाब खामोशी से उनके ऐन सामने आ खड़ी हुई। फिर देखते हैं कैसे होती है ज़िर कमाल से शादी। उसका अंदाज उकसाता हुआ था। जानती जो थी ज़िर कमाल जिस कमाश का है, हाशिम बजंजो कभी भी उस आदमी को बजंजो खानदान के लिए नहीं सोचेंगे। रिफत शिराज ने नफरत से उसको देखा, जो उनको हमेशा की तरह शोलों की जद में धकेल कर हाशिम बजंजो के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आपा, इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। अमीना काशिफ की सोचती आवाज पर रिफत शिराज ने किसी मुसम्मम इरादे से अस्बात में सर हिलाया। इसको इसकी माँ की तरह औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। उनके हौसले पस्त नहीं होने वाले थे। नफरत का सब कुछ तबाह कर देने का जो जज्बा उनके अंदर न जाने कब से मौजूद था, उसको जल्द ही रिहाई का रास्ता मिलने वाला था। मिजाब रहमत से उनकी नफरत कोई ढकी छुपी नहीं थी। उसकी तजलील, सुबकी और बेइज्जती का अजीम मौका वो दोनों कभी हाथ से जाने नहीं देती थी। मगर ये भी तल्ख हकीकत थी कि मिजाब रहमत अपने पैरों पर पानी तक नहीं पड़ने देती थी। मगर आखिर कब तक? मेरे अपने मुझे लूट कर निकले हैं अभी, मेरे दुश्मन तुझे इस बार भी ताखीर हुई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सबसे बना कर रखो ज़ेबी। हाशिम बजंजो की उसी हिदायत पर उसने सर झटका। मैं तब तक ही झुककर इज्जत एहतराम दे सकती हूँ जब तक मेरी इज्जत नफ्स मजरू ना हो दादा जान। उसके लहजे की उठान नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। तो यानी तुम अपने दादा की बात नहीं मानोगी? उनके मायूस कुन लहजे पर मिजाब ने गहरा सांस लिया। आपकी हर मानने वाली बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, लेकिन अगर वो मुझे जलील करती रहेंगी तो मुझे माफ कर दें, मैं चुप नहीं रह सकती। उसके अंदाज में कतियत थी। आप जानते हैं मैं उनकी हमेशा इज्जत करती आई हूँ, मगर वो दोनों हमेशा मुझ पर रकीक जुमले उछाल कर मेरी तजलील करती हैं। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर घर का अमन बहाल करने के लिए हाशिम बजंजो ने किसी एक को तो सरनगू करना ही था। बेटे, वो बड़ी हैं, कड़वी हैं, मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बात संभालनी चाहिए। दादा जान, दिल की अल्लाह पाक के सिवा किसको खबर है? इंसान जुबान से ही दूसरे इंसान को परखता है। अगर जुबान नर्म तो इंसान का अंदर नर्म, अगर वो कड़वी तो अंदर सब कड़वा और सख्त। मिजाब रहमत की बात वजनदार थी, उसको गुफ्तगू में दबाया नहीं जा सकता था। मुझे गलत जगह झुकने को मत कहें, इसकी इजाजत मेरा रब भी नहीं देता। जहाँ मैं गलत होंगी 1000 बार झुकूंगी, मगर जहाँ नहीं हूँ वहाँ मर कर भी नहीं झुक सकती। नरमी से उनका हाथ थपकते हुए कहकर उसने हाशिम बजंजो को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम बिल्कुल इस्फहान की तरह हो। वो भी नहीं झुकता था। उसे मैंने बहुत झुकाने की कोशिश की और हर बार नाकाम रहा। अपने किसी ख्याल में गर्क उन्होंने मिजाब को चौंका दिया। वो उसके सामने अपने बेटे का जिक्र बहुत कम करते थे, बस कभी कभार, और ये वक्त भी ऐसा ही था। मुझे भी बेफैज लोगों के सामने मत झुकाएं। वो आगे कह नहीं सकी कि नाकाम हो जाएंगे, मगर हाशिम बजंजो को इस बात की खबर थी। सिर्फ कमाल की डील क्यों रद्द कर दी? उन्होंने मौजू बदल कर सवाल किया। आपको मालूम है ज़ैद कमाल किस कदर बदफितरत और खाइन शख्स है। एक बार हमें करोड़ों का नुकसान करवा चुका है, वही काफी है। उसके फैसले जज्बातियत पर मबनी नहीं होते थे, और यही बात उसकी हाशिम बजंजो को सबसे ज्यादा पसंद थी। ज़की तो तुम्हारा जीना हराम करने वाला है। उनका अंदाज हल्का फुल्का सा था। तभी मिजाब मुस्कुरा दी। उसको मैं देख लूंगी, मगर कमाल इंटीरियर से हमारी डील नहीं होगी। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता दादा जान। उसके अंदाज में ऐसी कतियत होती थी कि माने बगैर कोई चारा नहीं बचता था। चलो इस मामले को बाद में देखते हैं। ये बताओ तुम्हारा नया बॉडीगार्ड कैसा है? उनके मौजू तब्दील करने पर मिजाब जो मुस्कुराने लगी थी, अगले सवाल पर मुस्कुरा नहीं सकी। आप जानते हैं मैं इतनी जल्दी भरोसा और राय कायम करने वालों में से नहीं हूँ। अभी कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। वो वाकई सच कह रही थी। हाशिम बजंजो ने इस बात में सर हिलाया।
चलो तुम आराम करो फिर। उन्होंने उसका हाथ नरमी से थपका, जबकि मिजाब कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखकर तेजी से उठ खड़ी हुई। आराम कहाँ, बहुत जरूरी काम है। उनको आराम करने की हिदायत करके बाहर निकली। तभी उसे याद आया कि उसका बॉडीगार्ड तो जा चुका था। खैर, सर झटक कर तेजी से बाहर आई। गाड़ी के पास पहुंचने से कबल उसकी पोर्च के साथ वाले पिछले दालान को जाती गैलरी तक निगाह गई। नासमझी से चंद कदम उठाकर वहां गई और फिर उधर अब्बास जानिसार को फोन पर बात करते देखकर वापस पलटी। मेरे साथ बकवास नहीं जवाद, तुम्हें अच्छी तरह सब मालूम है, फिर भी इतनी कमीनी बात कैसे कर सकते हो? उस लहजे का तैश खून मुंजमद कर देने वाला था। मिजाब तेजी से जाने लगी, मगर सर्द भिंचे लहजे पर ठहर कर पलटी। शायद कुछ मजीद कहा गया, तभी अब्बास जानिसार ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर साथ खुरदरी दीवार पर मारा। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम तो वही बकवास न करो। मेरा मकसद वाज़ेह है, यकीन दिला कर आया हूँ, फिर भी जासूस भेज देते हैं मेरे पीछे। उसका खून खोल रहा था, बस नहीं चल रहा था, वरना करीम बख्श संजरानी को जरूर समझा कर आता। नासमझी से मिजाब सर झटक कर गाड़ी की जानिब बढ़ी। गो के उन आखिरी अल्फाज ने उसके पहले से चौकन्ना असाब को मजीद चौंका दिया था। गहरा सांस लेकर उसने रिमोट से गाड़ी अनलॉक की। गाड़ी की आवाज पर सेल फोन कान से लगाए अब्बास गैलरी से निकला और फिर जवाद को अलविदाई कलमात कहे बगैर सेल फोन जेब में डाल के तेज कदमों से उस तक आया जो ड्राइविंग सीट संभालने लगी थी। मिस रहमत, उसकी पुकार पर मिजाब ने ठटक कर पीछे देखा। आपको मुझे इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। उसकी संजीदगी पर मिजाब ने बगौर उस शख्स को देखा जो काबिल एतबार लगता था, मगर उसे एतबार नहीं करना था, कम अज कम बहुत जल्दी तो नहीं। वैसे भी इस शख्स की कॉल वाली बात मिजाब को खटका गई थी। मुझे आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा। उस नरमी पर अब्बास ने आगे आकर अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया। जी, रिमोट। उसके कहे जाने पर मिजाब ने सोचे बगैर रिमोट उसके हाथ में रख दिया। आप आइंदा कहीं भी मेरे बगैर नहीं जाएंगी। उसका लहजा इतना प्रोफेशनल था कि हद नहीं। वो जो कुछ कहने वाली थी कह नहीं सकी। अब्बास ने अपने कोट की जेब से सेल फोन निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। अपना नंबर सेव करें। उसकी बात पर चौंके बगैर मिजाब ने उसके हाथ से सेल फोन लेकर आंखों के सामने किया। वो अभी यही कहने वाली थी। अपना नंबर लिखकर सेव किए बगैर सेल फोन उसकी जानिब बढ़ाया, जबकि अब्बास ने एक नजर नंबर को देखकर जहन नशीं करके कॉल मिलाई। उसी वक्त मिजाब के बैग में मौजूद सेल फोन बज उठा। एक नजर अपनी जानिब मतवज्जा जानिसार को देखकर उसने तेजी से सेल फोन निकाल के आंखों के सामने करते हुए उसको देखा जिसने कॉल मुनक़ता कर दी थी। सेव कर लें और आइंदा कहीं भी जाने से पहले सिर्फ एक मिस कॉल इस नंबर पर। हाशिम बजंजो ने ऐसे ही उसका इंतखाब नहीं किया था। वो उसके तमाम पिछले बॉडीगार्ड्स में सबसे ज्यादा संजीदा, प्रोफेशनल और बेतासुर था। उसके चेहरे और तासुरात से बाकी की निस्बत न परखा जा सकता था न समझा। अब्बास उसको नंबर सेव करते देखकर आगे बढ़ के दरवाजा खोलकर पीछे हुआ। सेल फोन यूं ही हाथ में थामे मिजाब सर को हल्का सा खम देकर अंदर बैठ गई। अब्बास ने दरवाजा बंद करते ही ड्राइविंग सीट संभाल कर मामूल की तरह गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के स्टार्ट होते ही पीछे मेन दरवाजा खुला और गाड़ी गोली की रफ्तार से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगी। ऑफिस जाना है। गाड़ी की खामोशी को अब्बास की आवाज ने तोड़ा। एक सेकंड। सेल फोन पर तेजी से उंगलियां चलाकर उसने गहरा सांस लिया। उसके बताए जाने पर अब्बास ने गाड़ी का जीपीएस सेट करके अलरहमत मॉल के बजाय गाड़ी पल कॉन्टिनेंटल की जानिब मोड़ दी। मैं आपको तुम कह सकती हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद जिस बात की इजाजत चाही गई, उस पर अब्बास ने बरवक्त ब्रेक लगाकर अपनी तहीर पर काबू पाया। मिजाब ने खजालत से अपने हाथ मसले। अंदर तमाम बिजनेस सर्कल का सेमिनार था। यहाँ हर तरह के लोग होने थे और तकरीबन सब ही जानते थे कि मिजाब रहमत तन्हा होगी। उसके बॉडीगार्ड्स खरीदे जाते रहे हैं। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, मगर यहाँ उसे इस तासुर को गलत साबित करना था। कह सकती हैं आप, उसके लिए ये मामूली बात होनी चाहिए। आखिर वो अब्बास जानिसार की क्लाइंट थी, उसका अपर हैंड था। जज़ाकल्लाह। गहरा तशक्कुर भरा सांस लेकर उसने अपने आसाब यकजा किए और फिर तेज कदमों से अंदर की जाने बढ़ी। अंदर इतनी चहल पहल थी कि कोई हद नहीं। कायनात ऑफिस के कामों की वजह से नहीं आई थी, मगर उसका आना जरूरी था। दरमियान वाले टेबल पर बैठने से कबल उसने अपने शनासा औरतों और मर्दों को सलाम किया, जबकि अब्बास चंद कदम दूर खिड़की के पास खड़ा हो गया जहां और भी बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उसकी निगाहें तकल्लुफ से मुस्कुराती मिजाब रहमत पर ही थीं। वेटर ने आकर जूस सबको पेश किया, मगर उसने माजरत कर ली। तुम्हारे और जी फूड्स के बड़े चर्चे हो रहे हैं हर जानिब। महरीन ने मुस्कुरा कर कहते हुए मिजाब को चौंका दिया। इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स चूज करने में आपको कोई नहीं हरा सकता। कामरान रब्बानी की बात पर मिजाब ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। सच कह रहे हैं आप, इनके साथ जितना प्रोफेशनल और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता।
شہلا کے مزید ٹکڑا لگانے پر اس نے ساتھ بیٹھی شہلا کو مسکرا کر دیکھا۔ پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ہی تو اصل لطف ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور سب کو اس کی بات سے اتفاق بھی تھا۔ میزاب رحمت کے کاروباری لحاظ سے کبھی کوئی اناد، جھگڑا اور چپکلش منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے مسئلوں کو بڑا ہونے سے پہلے ہی ڈیل کر کے ختم کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ بزنس کی باتوں کی ہوتی شروعات کے بعد میزاب ٹیبل پر پڑے لاتعداد پمفلٹس میں سے ایک اٹھا کر پڑھتے ہوئے سب کی باتوں میں ٹکڑا لگا دیتی۔ 1 گھنٹے بعد ہی کھانا سرو ہونے لگا۔ میزاب نے ایک نظر 8 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر کھانے لگاتے ویٹرز کو بے چینی سے دیکھا۔ اس کو دیکھتا عباس کچھ چونک کر آگے ہوا۔ میزاب رحمت چہرے سے اسے مضطرب اور بے چین لگ رہی تھی۔ پلیز، میں اتنا سب نہیں کھا سکتی، آپ بس ٹھیک رہنے دیں اور باقی لے جائیں، ویٹر کو کہہ کر اس نے باقی سب کو چونکا دیا۔ یار، کبھی تو تم سب کے ساتھ پراپر لنچ کیا کرو۔ مہرین کے شکوے پر اس نے محض مسکرا کر سر ہلایا۔ ویٹر تیزی سے سب کچھ اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا، اور وہاں جو باڈی گارڈز کھڑے ہیں ان کے کھانے کا بھی سامنے بڑے ٹیبل پر ارینجمنٹ کر دیں۔ میزاب کی اگلی بات پر ویٹر ٹھہرا اور پھر سر اس بات میں ہلا کر چلا گیا۔ انہیں ویسے بھی باڈی گارڈز کو سرو کرنا ہوتا تھا، مگر بعد میں، مگر چلو ابھی صحیح۔ لمبی طویل ٹیبل پر کھانا سرو کرتے ویٹرز میں سے ایک ویٹر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑے گارڈز تک گیا اور ان کے لاؤنج کی جانب متوجہ کیا۔ عباس نے ایک نظر میزاب کو دیکھا، جس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شہلا بتا رہی تھی تم نے کافی سال بعد نیا باڈی گارڈ رکھا ہے۔ مہرین نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ ساری بزنس کلاس تھی، سب کے اندر حد سے زیادہ نزاکت تھی، جو کافی زیادہ غیر ضروری بھی تھا، مگر اس کلاس میں چلنے کے لیے ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو میزاب کو سخت ناپسند تھی۔ اس نے شہلا کو مسکرا کر اسٹیک کھاتے دیکھا۔ جی، اس کے مختصر جواب پر اویس نے پیچھے پلٹ کر اس طویل میز کو دیکھا جہاں سیاہ سوٹ میں ملبوس کافی سارے ڈیل ڈول والے باڈی گارڈز باتوں میں مصروف تھے۔ صرف ایک تھا جو خاموشی سے گاہے بگاہے اطراف میں نظریں ڈال رہا تھا۔ وہ ہے جو کافی محتاط لگ رہا ہے؟ اویس کے سوال پر اس نے چہرہ اٹھا کر وہاں دیکھا، اور اسی لمحے عباس نے بھی۔ وہ بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دی۔ وہی محتاط سا۔ اس کے یوں مسکرا اٹھنے پر ان سب نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سب میزاب کو جامعہ کے زمانے سے جانتے تھے، سب ہی شہر کے جانے مانے بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مگر بزنس میں آنے کے بعد سب کا آمنا سامنا زیادہ ہونے لگا، تو ایسی بزنس گیدرنگ میں مکس ٹیبل پر یہی ایک ساتھ عموماً بیٹھتے تھے۔ اس گروپ میں میزاب رحمت، شاپنگ مالز آنر شہلا عارف، کلوتھنگ برانڈ مہرین سلیم، ایلیٹ بیوٹی سیلون اویس کیسر، کنسٹرکشن کامران ربانی، الیکٹرانکس تھے۔ اس ہال میں 5 افراد کے لیے کرسیاں ہر جانب گول دائرے کی صورت ایک ٹیبل کے گرد رکھی گئی تھیں، اور سب کرسیوں کا رخ اس سٹیج کی جانب تھا جہاں اسکرین پر آج کے سیمینار کی جھلکیاں چل رہی تھیں۔ نظر رکھنا کڑی، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا آج کل گارڈز کا بھی، مہرین نے نخوت سے اسے خبردار کیا۔ شیور، جزاک اللہ۔ اسٹیک کی چند بائٹس لے کر ان کو کچھ دیر میں جوائن کرنے کا کہہ کر ریسٹ روم جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایک نظر عباس پر ڈالی جو سیل فون پر بات کر رہا تھا، اور جس طرح کرسی چھوڑ کر شیشے کے پاس جا کر کی جا رہی تھی، وہ سمجھ گئی کہ ضروری بات ہے، اور ویسے بھی اسے ہر بات میں باڈی گارڈز کو انوالو کرنا نہیں پسند تھا۔ جب وہ واش روم سے نکل کر سائڈ پر بنے لاتعداد سنک کے پاس آئی تو بڑے سے خوبصورت روشنیوں والے شیشے میں اس کا نچڑا چہرہ واضح ہوا۔ کچھ دیر پہلے والے صحت مند چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ جھک کر نل اوپر کی جانب کر کے کھولتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا پانی چہرے پر مارنے لگی۔ اعصاب تقویت پانے لگے تو نل بند کر کے سائڈ سے ٹشو نکال کر چہرے کو تھپتھپا کر سامنے شیشے میں خود کو دیکھا۔ شیشے میں پہلے جیسا شاداب چہرہ واضح ہونے میں کچھ لمحے لگے، اور پھر گہرا سانس لے کر باہر نکلی۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے اوپن بالکنی میں آ کر ٹھنڈی ریلنگ پر ہاتھ رکھے۔ اندر کی نسبت باہر سرد ہوا چل رہی تھی، اور وہ اپنا لانگ کوٹ کرسی کی بیک پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ ٹھنڈک محسوس کرنے کے باوجود چہرہ اٹھائے آنکھیں موند کر وہ وہیں کھڑی رہی۔ 1، 2 اور بس 5 منٹ۔ سرمئی آنکھیں کھول دی گئیں۔ میزاب رحمت کو خود کو یکجا کرنے کے لیے اپنے لیے اتنا ہی وقت مل سکتا تھا۔ ایک آخری نظر روشنیوں میں نہائے اسلام آباد پر ڈال کر جیسے ہی پلٹی، بھاگ کر تیز قدموں سے گزرتے عباس کو اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جانثار، بالکنی سے ہٹتے ہوئے دروازے پر آ کر اس نے حیرانگی سے پکارا، اور عباس جانثار کے قدم تھم گئے۔ تیزی سے پلٹ کر خود کی جانب ناسمجھی بھری حیرت سے دیکھتی میزاب کی جانب بڑھا۔ آپ کہاں تھیں؟ اس سوال پر میزاب نے اس کے چہرے کے گھبرائے تاثرات کو بغور دیکھا۔ پہلی بار میزاب نے اس چہرے پر کوئی تاثر دیکھا تھا۔ میں ریسٹ روم تک۔ آپ کو مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، اس کے ایک دم اس کی بات قطع کر کے کہتے پا کر میزاب نے ایک پل کو تحیر سے اسے دیکھا۔ تم میرے بیبی سیٹر نہیں ہو جانثار،
اس کے ناگواری سے کہے جانے پر عباس نے گہرا سانس لے کر اعصاب یکجا کیے۔ وہ واقعی زندگی میں پہلی بار کسی اور کے لیے پریشان ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو زمین آپ کے نام کی گئی ہے اس کے بعد آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے سرد لہجے میں کچھ ایسا باور کرواتا ہوا تھا کہ میزاب ٹھٹک گئی۔ کیا وہ اس کی غیر موجودگی کو لے کر پریشان ہوا تھا اور اسے ڈھونڈ رہا تھا؟ یہ بات اسے ہاشم بزنجو نے باڈی گارڈ رکھتے وقت چیدہ چیدہ لفظوں میں بتائی تھی۔ تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ زمین والی بات نظر انداز کر کے آہستگی سے سوال کیا۔ ظاہر ہے مس، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ آپ کی حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ اس اگلی وضاحت پر میزاب رحمت کے ارد گرد بڑھتی منجمد کرتی سردی معدوم ہو گئی۔ اس خلوص بھرے لہجے کی حدت نے اسے لمحے بھر کے لیے سن کر دیا تھا۔ ان آنکھوں کا تحیر عباس جانثار کی سمجھ سے باہر تھا۔ جزاک اللہ، نرمی سے مختصراً کہہ کے وہ واپس دروازے سے ہو کر خالی بالکنی تک گئی۔ عباس نے چونک کر آگے بڑھتے ہوئے بالکنی میں جھانکا کہ شاید وہاں کوئی میزاب کی جان پہچان کا ہو، مگر بالکنی خالی تھی، اسی لیے دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونے کے بجائے پیچھے آیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے سرکنے لگے اور تبھی میزاب کو اپنے شانے پر حدت کا احساس ہوا۔ چونک کر اس نے چہرہ پھیرا۔ عباس اپنا سیاہ لانگ کوٹ اس کے شانوں پر ڈال کر پیچھے ہو رہا تھا۔ میزاب چند پل اس کو نیم رخ سے دیکھتی رہی۔ تم جانتے ہو میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ اس کے اتنے صاف گوئی سے کہے جانے کی عباس کو امید تو نہیں تھی، مگر وہ حیران نہیں ہوا۔ 3-4 دن میں کسی پہ بھروسہ کر لینا بے وقوفی ہوتی ہے۔ اس نے جیسے بہت کچھ اسے باور کروایا۔ تو بعد میں تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ سوال پوچھنے سے قبل اس نے چہرہ مکمل پھیر لیا۔ عباس نے کچھ ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں عباس کو یہ عورت چند دن کی ملاقات میں ہی عجیب گورکھ دھندا سی لگتی تھی۔ وہ جو ہر بات کی تہ تک پہنچ کر جان لینے کا حریص تھا، اس عورت کو جاننے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا، مگر کچھ تھا۔ خیر، وہ دشمنوں کی عورت تھی۔ اس کے سائے تک کا تعاقب کرتے رہنا فی الحال عباس جانثار کی مجبوری تھی۔ نہیں، اپنے ارد گرد کسی پر بھی بھروسہ مت کریں۔ انسان کے ارادوں کی رب کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ جو بہت کم گو تھا، اس عورت کو تفصیلی جواب دینے کا پابند تھا۔ میزاب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آہستگی سے اپنے شانوں سے کوٹ اتار کر اس کی جانب پلٹ کر نرمی سے بولی۔ عباس نے اس کے دیکھتے ہی آنکھیں جھکا کر سر کو خم کیا اور اس کے بڑھتے ہاتھ سے کوٹ لے کر سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے جانے کا رستہ دیا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس سے گزرنے لگی، میزاب نے اپنا رومال اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پر رکھا جس کے بازو پر اس نے کوٹ اٹھا رکھا تھا۔ چونک کر عباس نے چہرہ جھکایا اور پھر اس کو دیکھا جو تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رومال بے ربطی سے انگلیوں پر یوں ہی لپیٹ کر تیز قدموں سے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ واپس جا کے سب سے ملنے کے بعد میزاب ان سے معذرت کر کے اپنا کوٹ اٹھا کر واپس اپنی جانب مؤدب ہو کر متوجہ عباس تک آئی۔ ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور باہر نکل آئی۔ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھتے ہوئے کچھ سوچ کر وہ ٹھہری اور پھر کندھے پر لٹکا رکھے زنجیر والے کلچ سے کچھ نکال کر گاڑی کے پاس آ کر ٹھہرتے ہوئے پلٹی۔ عباس جو جھک کر دروازہ کھولنے لگا تھا بر وقت پیچھے ہوا۔ ہاتھ سامنے کرو۔ اس نرم حکم پر عباس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا اور پھر کوٹ بائیں بازو میں اٹھا کر رومال والے ہاتھ کی پشت سامنے کی۔ میزاب نے تعصب سے اس کو دیکھ کر رومال اتار کر واپس اپنے کلچ میں ڈالا اور ہاتھ میں تھام رکھی بینڈیج کو کھول کر اس کی 3 انگلیوں کے ہاتھ سے ملنے والے کناروں پر لگانے لگی۔ عباس نے بے اختیار جھکا رکھی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو پوری توجہ سے بینڈیج لگا رہی تھی۔ میرے باڈی گارڈ بن کے رہنے کا صرف ایک اصول ہے جانثار۔ بینڈیج لگا کر سرمئی آنکھیں اٹھ کر خاموش شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ کیا وہ یہ سوال نہیں کر سکا کہ میری حفاظت تب تک کرنی ہے جب تک باڈی گارڈ کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو؟ اس چہرے کی سنجیدگی کو عباس نے بہت غور سے پڑھنا چاہا، مگر اس کے سامنے کھڑی عورت واحد انسان تھی جسے عباس جانثار پڑھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید پڑھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ ایک سرسری نظر میں انسان کا شجرہ کھنگال لیتا تھا۔ اتنا ہی ٹرینڈ تھا وہ اپنی فیلڈ میں، مگر اگر لاحق ہوا تو یہ سوال کرنے سے عباس جانثار رک نہیں سکا۔ تو پہلے باڈی گارڈ کو خود کی جان بچانی ہے۔ کلائنٹ ملتے رہیں گے مگر جان دوبارہ نہیں ملے گی۔ آخر میں جو تحکم اس کے لہجے میں در آیا تھا، اس پر قبل اس کے عباس چونکتا، وہ خود ہی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی، جبکہ عباس نے چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور